ہم لوگ سفر کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ساری دنیا میں لے جاتا ہے، ہوائی جہازوں میں کبھی. اب تو اللہ کا نظام ایسا بنا، اب تو ایسا اللہ کا نظام بنا، اللہ نے نظام بنایا. میں پیرس سے آ رہا تھا اکیلا، ہماری جماعت جو ہے لندن ٹھہر گئی، کسی وجہ سے مجھے اکیلا آنا پڑا. اب پوری رات کا سفر تھا، مجھے فکر ہوا یار میری فجر کی نماز کا کیا ہوگا. تو کام کرنے والی آئی، ایئر ہوسٹس جو ہوتی وہ آئی اور یہ کہا کہ آپ فکر میں ہیں، آپ کو نماز کا فکر ہے. وہ گوری پوچھ رہی ہے آپ کو نماز کا. میں نے کہا مجھے نماز کا فکر ہے. تو انہوں نے کہا بالکل آپ فکر نہ کرو، آپ جو ہے آرام سے سو جاؤ، آپ کو نماز کا وقت ہونے سے آدھ گھنٹہ پہلے میں آپ کو اٹھا دوں گی. میں نے کہا نا اللہ کی بندی تو بھول گئی. تو انہوں نے کہا یہ میری ڈیوٹی ہے، مائی رسپانسبلٹی، آپ بلا جھجک سو جاؤ. اور مجھے معلوم ہے کہ مسافر آپ جیسے سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ یہ وہ نماز کی ان کو فکر ہوتی ہے. تو میں ان کو سب کو کہتی ہوں جو بھی میرے فلائٹ میں ہوتا ہے کہ بالکل مطمئن ہو کو سو جاؤ، ہم آپ کو اٹھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری. یہ نظام، یہ اللہ کا نظام، وہ خود اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے. بتاؤ، وینزویلا کے ایئرپورٹ پر ہم تھے، حافظ پٹیل وغیرہ سب تھے. ہم نے جو ہے وہاں اذان دی، نماز پڑھائی، ساتھی تھے. ہماری نماز کو دیکھ کر تقریباً 50 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے سجدہ کرنے کی. اور آدمی سجدہ کرتا ہے تو بتاؤ کتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے. کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ ہمارا سر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قدموں کے درمیان ہوتا ہے، بین قدمئی الرحمان. اس لیے یہ نماز کا مجھے کئی دن میری یادیں میں لکھتا تھا کہ بھی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، خیر خیرات، صدقہ، قربانی، یہ جو اہم احکامات ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے انبیاء کے قصے ترغیبی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرائض اور میری نصیحت یاد رکھنا، خاص نصیحت، خاص نصیحت، خاص نصیحت، جو ارکان ہے نا اسلام کے، اس کو تو اچھی طریقے سے ادا کرو. دیکھو نفل میں اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی رہ جائے گی تو زیادہ پکڑنی ہوگی. نفلوں میں اس میں کبھی کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو وہ زیادہ وہاں پکڑنی ہوگی. لیکن رکن میں کمی ہوئی، ارکان اسلام کہ جو اسلام کا جو اسلام جن ستونوں پر قائم ہے اس میں اگر کمی ہوئی تو پکڑا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور آپ امت کو نصیحت کر رہے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے میرے امتیو میرا پیغام سن لو، نماز کا اہتمام کرنا. دیکھو نماز نماز نماز. اور تمہارے ماتحت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یعنی تمہارے انڈر میں جو ہے تمہارا غلام آ گیا، باندی آ گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، گھر کا خادم آ گیا، ڈرائیور آ گیا، نوکر آ گیا، اس طریقے سے دکان کے ملازم آ گئے، سب آ گئے. ما ملکت ایمانکم میں سب آتے ہیں ماتحت. یہ دو وصیتیں کی. حضرت عمر کا جب یہ برچھا مارا گیا تاریخ ہو جاتی تھی، ذرہ برابر ہوش میں آتے تھے حضرت عمر تو فوراً پوچھتے تھے میری نماز 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 نماز. اس لیے مکمل آج رات کو یہاں سے جانے کے بعد کیا کرو بتاؤں؟ اتنی بات مانو گے انشاءاللہ کہ گھر جا کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو اور کہو اللہ پاک میں نے بہت نمازیں، میاں بیوی دونوں مل کر بیٹھو، چائے بعد میں پینا، کھانا بعد میں کھانا، کیونکہ آدمی یہاں جا کر تھوڑا شغل کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیٹھ کر دیکھ تیری نمازیں بھی گئی ہیں، میری نمازیں بھی گئی ہیں، تھوڑی سستی ہوئی ہے. آج مولوی صاحب نے بتایا ہے برکتی رات ہے. یہ گھڑیاں ہوتی ہیں جو مقبولیت آسمان سے اترتی ہے. بس بھائی تو تیری نماز قضا کر، میں میری نماز قضا کروں. اور آج سے جو ہے پکی نیت کر کے عہد کرو اللہ سے. ہم سے عہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے عہد کرو کہ اللہ پاک جو چوک ہو گئی وہ تو کر دے معاف.
کوشش کروں گا ادا کرنے کی، لیکن آئندہ سے اللہ پاک ایک نماز بھی جائے گی نہیں، کرو گے انشاءاللہ؟ اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے توفیق کی دعا بھی مانگو۔ بھئی کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہ ملے تو توفیق تو اللہ دیتا ہے، توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ اس لیے میں بہت اہتمام سے ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، مجھے کئی جگہوں سے ٹیلی فون خطوط کہ نماز کے بارے ہر سال میں نماز پر بات کرتا ہوں حضور سے، ابھی ہفتہ ہے، اس ہفتے میں سارے مضمون تو آ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کہ نماز والا جو مضمون ہے اسے بہت دھیان سے سنو۔ بے نمازی اگر کوئی آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ خدا کے نزدیک محروم ہے، موت آئے گی پیاس کی حالت میں آئے گی، بری موت مرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فرشتے کوڑے ماریں گے کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھے خالی اتنا کہا، اللہ نے کوئی ہم کو یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ جتنی دکان ہے نا بھنڈی بازار میں یہ ساری دکانیں اپنے سروں پہ رکھو اور جو ہے تم اس کے لیجل نریمن پوائنٹ جاؤ اور نریمن پوائنٹ سے یہاں آؤ۔ اللہ نے احکامت نہیں دی، اللہ نے خالی اتنا کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں آدمی؟ کپڑے کے پاکی ناپاکی کا اگر شک ہے آدمی کو تو آدمی پاک لنگی ساتھ رکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پاک لنگی آدمی ساتھ رکھے، کھٹ سے جو ہے وہ اتارا اور پھر کھٹ سے لنگی پہنی، وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اپنی دکان پہ چلا گیا۔ کہ بے نمازی جو ہے مرتے ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب شروع ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب فرشتے ان کے انتقال کے وقت میں ان کی پیٹھوں کے اوپر اور ان کے چہروں کے اوپر آگ کے کوڑے برساویں گے۔ بے دین، اور سب سے بڑا بے دین وہ ہے جو نماز چھوڑے، معمولی بہانوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ یہ بے نمازی کی موت کا منظر اللہ کھینچ رہے ہیں۔ آج تو میری تمنا ہے کہ دل سے نیت کرو کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے۔